یہ بتائیے کہ جو کار سرکار میں مداخلت کی دفعات لگائی ہے اس کے علاوہ بھی 780 کی دفعات لگا دی ہے جی دہشت گردی کی. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جہاں تک میں لیٹ می اسٹارٹ آف بائی سینگ کہ ایمان میں ہم سارے لائرز جو ہیں بلیو کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ قانون کے مطابق سے سلوک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ کو غلطی کرے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، بٹ پروسیکیوشن ہونی چاہیے، پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. آپ ایمان مزاری ایک دہشت گرد نہیں ہے. ایمان مزاری نے اگر کار سرکار میں مداخلت کی ہے تو قانون کے مطابق اگر کوئی اس کے اوپر دفعات لگتی ہیں، گورنمنٹ سمجھتی ہے تو آپ ضرور اس کو پروسیکیوٹ کریں. بٹ 780 کا لگانا از ایبسولوٹلی شاکنگ اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ کنڈیم کرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو رول آف لا اور ڈیو پروسیس کے اوپر یقین رکھتا ہے. دیکھیں 780 کے تحت سزا کیا ہے؟ لائف امپریزمنٹ یا سزائے موت. سزائے آپ موت ایمان یا مزاری کو بیسکلی عمر قید اور سزائے موت. آپ ایمان مزاری کو اور اس کے جو ہسبینڈ ہو اس کی ایک سکفل کو، جو کہ پلیز نوٹ دیٹ جس جینٹلمین کے ساتھ اس کی سکفل ہوئی ہے وہ وردی میں نہیں تھا، اس نے سادہ کپڑے ملبوس کیے، سادہ کپڑوں میں تھا. اور ہم شاکڈ ہیں کہ ہمارے جو آنریبل جج ہیں انہوں نے 3 ڈیز کا ریمانڈ منظور کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، جب پروسیکیوشن نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہمیں یہ ریمانڈ اس لیے چاہیے کیونکہ ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کون لوگ ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کی ویڈیو انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں اور آڈیو انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایٹ دیٹ اسٹیج ہم نے یہ کہا کہ جی ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ویڈیو میں آپ کو 2 شخصیات نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے کلائنٹس ہیں، اور یہ جو آواز آپ کو آ رہی ہے یہ بھی ان کی ہے. سو انفارچونیٹلی جی آئی جسٹ تھنک کہ ہم آج کل ریئلائز نہیں کر رہے دیٹ قانون کو اس طریقے سے مکس کیا جا رہا ہے، اور ان کی جن کی بہت زیادہ ویلیو ہے، جن کورٹس کو توجہ دینی چاہیے کہ ٹیررزم ہمارے عروج کے اوپر ہے اور ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں اور ان کو سزائیں دیں، ان کے پاس جب اس طرح کے مقدمات جاتے ہیں کہ 2 وکیل کو ہٹایا، اس کو بیریئر ہٹایا تو اینٹی ٹیررزم کی دفعات لگ جائیں ان کے اوپر، تو کوئی پروپورشنالٹی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شرین مزاری صاحبہ، ظاہر ہے آپ ایک والدہ ہیں مگر آپ ہیومن رائٹس کی ایک منسٹر بھی رہ چکی ہیں، انسانی حقوق کی ایک وفاقی وزیر رہ چکی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت میں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے آپ کی بیٹی کے اوپر اور ان کے شوہر کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. پھر کیوں آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کی بیٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ کیوں وکٹمائز کرے گی سرکار؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. ایک آلٹرکیشن ہوئی پولیس کے ساتھ، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں وائلنس ہوا، جیسے کہ آپ کو احسن نے بتایا، وہ ایک پلین کلوتھ والے کو ہوا. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے بیریئر میری بیٹی کے اوپر پھینک کے مارا اور اس کو انجر کیا، اور میڈیکل رپورٹ کلیئرلی کہتی ہے کہ انجری ڈیو ٹو اسالٹ. تو کیا کہتے وکٹمائز دہشت گردی کدھر سے ہوگی؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے پہ، میرے پہ 14 دہشت گردی کے کیس بنے ہوئے. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں، کون سی دہشت گردی کی؟ جو اصل دہشت گرد ہیں ان کو آپ پکڑ نہیں پا رہے. دہشت گردی کی عدالتوں میں سوائے سیاسی لوگ یا جو پیسفل پروٹیسٹرز ہیں یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، ان کو آپ پیش کرتے ہیں. مجالے جو آپ کو دہشت گرد نظر آئے کورٹس میں. تو اس وقت میں یہ نہیں، اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے آپ اس قانون کے حوالے سے جائیں. دہشت گردی کا بیچ میں کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر آپ نے ان کو بند کر کے تھانے میں 3 دن ریمانڈ، نہ فیملی کو اجازت ہے ملنے کی، نہ لائرز کو اجازت ہے ملنے کی. اور آپ نے، اگر آپ کا کوئی نیت خراب نہیں تھی تو پہلا فائڈی انٹینٹ نہیں تھی تو آپ نے جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہو آپ ایف آئی آر دیتے ہو تاکہ وہ اپنے وکلا کو دے اور شیئر کرے. آپ نے ایف آئی آر آج کورٹ میں پیش کی، اس سے پہلے نہیں دی. کل ہم مانگتے رہ گئے، نہیں دی، ہمارے وکلا مانگتے رہ گئے، اور پروسیکیوٹر کو بھی آج ہی غالباً کورٹ میں ملی ہے وہ ایف آئی آر. تو کیا ظاہر ہے کوئی غلط کام ایف آئی آر میں ہوا ہے، غلط کلوزز لگے جو یہ چھپانا چاہ رہے تھے کہ پہلے سے ایکسپوز نہ ہو جائے، لیکن ایکسپوز تو ہو گئے. دہشت گردی کے قانون کو یہ تباہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ٹریویلائز کر دیا، اس کا مذاق بنا لیا. اور آپ کی بیٹی جو تھی وہ اس وقت کورٹ جا رہی تھی، عدالت جا رہی تھی، کن کے کیسز کرنے جا رہی تھی اور کیوں بار بار؟ ان کے پرو بونو کیسز تھے، کچھ بلوچ اسٹوڈنٹس کے تھے، کچھ یہ مینگل صاحب کے جو لوگ پکڑے تھے ان کے کیسز تھے، یہ پرو بونو کیسز تھے. اور آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ ایسے کیسز میں اگر وکلا ٹائم سے نہ پہنچے تو جج خارج کر دیتا ہے. تو اس واسطے ایجنسی ایک ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سڑک پہ
सारी अदालतें, कचहरी भी इधर है, फैमिली कोर्ट्स भी ऑफ दिस रोड, और क्या कहते हैं ये एंटी टेरर कोर्ट वगैरह सारे इसी ऑफ दिस रोड है. तो आप ज़ाहिर है अर्जेंसी एम्बुलेंसेस कई दफा अटक जाती हैं, मरीज मर जाते हैं. आप इस तरह सड़कें क्यों, सबको गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो आप बंद क्यों करते हैं? हम ये नहीं कह रहे क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी ना दें, सिक्योरिटी दें, बट पूरा लाइफ शुड नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल कि कोई और काम ना हो, लोग अस्पताल ना जा सकें, लोग अदालतों में ना जा सकें. ये किस तरीके का मगर लोग ये पूछेंगे, क्योंकि एक वीडियो भी रिलीज हुई जो वायरल होगी सोशल मीडिया के ऊपर, लोग ये पूछेंगे कि फिर भी आप पुलिस को जो है आप उनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये किसी शहरी का हक नहीं है. आप पुलिस से बातचीत कर सकते हो कि हमें जाने दो, और अगर इसमें वायलेंस अगर हुआ है तो वो किसने किया है? वो जो ये शख्स था जिसने यूनिफॉर्म में भी नहीं था, जिसने मेरी बेटी को पूरा वो स्टील का बैरियर उसके बजाय बंद करने के वापस सड़क को उसके ऊपर मारा जो दूसरी साइड पे खड़ी थी कि उसको जान के टारगेट हो. और अगर आप वो वीडियो देखें उसमें पुलिस वाला मना कर रहा है कि ये मत करो. तो ये जो शख्स है एहसन, आपको पता है कि ये कौन है? क्या अदालत में इसके ऊपर कोई बात हुई कि ये कौन था? ये शख्स किसको पकड़ के अभी तक नहीं बताया गया कि ये शख्स कौन है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन थी वो जिक्र करी थी गालिबन ये ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है. अगेन एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दें, ही वाज नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म. और जहाँ तक आपने पूछा कि ईमान कहाँ जा रही थी, BNP के कुछ सेनेटर्स को उठाया गया था और वही इन्हीं जज साहब के पास एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर बेल लगी हुई थी जिसको आर्ग्यू करने जा रही थी. तो वो जो लड़के या जिस तरीके से भी आगे कोर्ट में पहुंची वो इन्हीं जज साहब की कोर्ट में पहुंची. और आज हमने ये बात उनको बताई भी और उन्होंने उनको इस बात. आपको क्या लगता है कि ये मेंटेनेबल भी होगी जो उनके ऊपर दफात लगाई गई हैं 780 की? आप तो बहुत सारे केसेस करते हैं. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट मेंटेनेबल. हमें पता है ये क्या हो रहा है. देखिए एक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, ईमान मज़ारी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है उन तमाम अनासर को जिसको स्टेट समझती है कि ये मिसिंग पर्सन स्पेशली लापता अफराद की केसेस करती है. तो स्टेट ऑलवेज हैज़ अ स्कोर टू सेटल, और वो स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रही है. और इट्स वेरी क्लियर, हमें इस पर कोई अभाम या कोई वो नहीं है. एंड मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, देखें डॉक्टर शिरीन मज़ारी इज़ अ मदर एंड ऑब्वियसली शी हैज़ हर ओन इमोशंस. एज फार एज ईमान इज़ कंसर्न, वो शी इज़ इन हाई स्पिरिट्स. हम विल फाइट दिस फाइट एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई. बट अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिसयूज ऑफ टेरर लॉज एंड देयर शुड बी एटलीस्ट फेयर ट्रायल. वी हैव टू एग्री टू दैट. थैंक यू वेरी मच एहसन. बहुत शुक्रिया शिरीन मज़ारी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया.